الحمد للہ احدہ لا شریک لہ وحدہ صلی اللہ علی نبی من لا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السقی قریب الناس قریب الجنہ قریب الصلاح وبعید النار البخیل بعید الناس بعید الصلاح وبعید الجنہ قریب النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد النبی الأمی والمہدی الکرم مبین المکرم بارک وسلم صلی علیہ۔ برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، علم برداروں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم کا بے انتہا شکر و احسان و کرم ہوا کہ جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 2 عشرے ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے اللہ کے، وہ نبی کی امتیں جنہوں نے یہ 2 عشروں کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزارے اور اس کی فضیلت اور برکات سے فیض یاب ہوئے، یعنی روزوں کو رکھا، باقاعدگی کے ساتھ اس کے تراویحوں کو پڑھا، 5 وقت کی نماز ادا کی، اور جس مہینے کے اندر جو اللہ کا کلام، اللہ کا قانون نازل ہوا تھا، اس قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور اپنے آپ کو اللہ کے ان نیک بندوں کی فہرست میں جمع کروا لیا۔ اور وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کی، اس ماہ مبارک کو کھیل کود میں گزارا، وہ بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی زرد میں آ گئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تھی۔ ہلاک اور برباد ہو جاوے وہ شخص جو اپنے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی فضیلت اور برکات سے فیضیاب نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ میں عطا فرمایا۔ نہ جانے کون جانے کہ آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے، یہ غنیمت جان کر ہم اس مہینے کی عبادتوں کو کرتے اور اللہ کی رضا حاصل کرتے تو ہم ان خوش نصیب بندوں میں ہو جاتے۔ اللہ کرے کہ ہمیں آئندہ سال یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اس مہینے کی فضیلت کے اندر بہت سارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو نازل فرمائے۔ جس طرح سے اسلام کے ارکان 5 ارکانوں میں سے جو ہے پہلا توحید ہے، دوسرا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخم کرنا یعنی صلاۃ نماز ہے، اس کے بعد جو تیسرا رکن ہمیں دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، پاک کرنا۔ جس طرح سے نماز انسان کی روحانی روح کو پاک کرتی ہے، انسان کے جسم کو پاک کرتی ہے اور روح کی غلاظت کو پاک کرتی ہے، جس طرح سے اللہ کا کلام کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے بے حیائی اور بے باتوں کو روکتی ہے انسان کو۔ اسی طرح سے جو ہے جو زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکن امت مسلمہ کے لیے جو ہے فرض قرار دیا گیا، یہ جو ہے ان کے مالوں پر کا جو میل ہے اسے پاک کرتی ہے۔
अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये एक रुकन है ये इस्लाम का, ये जो है साहिब निसाब वालों को इस पर फ़र्ज़ किया गया है। साहिब निसाब यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे माल से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला उन पर यह फ़र्ज़ किया है कि वो जो है अपने मालों में गरीबों का हिस्सा अदा करें। यानी जिसके अंदर इस्तिताअत है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात के अलावा इतना बचत हो कि वो जो उस पर साल गुजरने के बाद उसके पास इतना पैसा जमा हो। शरीयत ने एक निसाब जारी किया है कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी के मुआफिक जिसके पास पैसा हो या तो उसके पास ये नगद जो है जो माल हो तो उससे साहिब निसाब कहा जाता है। उस पर जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि वो गरीबों का जो हिस्सा जो है 40वां हिस्सा जो है उससे अदा करना होगा। या तो शर्त है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उस माल पर 1 साल का गुजरना जो है फ़र्ज़ करार दिया गया। ये क्यों जो है, जब जो है 1 साल इस पर गुजर जाता है तो दीगर महीने में भी जो है इससे ज़कात देना पड़ता है। लेकिन ख़ास कर रमज़ानुल मुबारक में जो ये आपको जो है अल्लाह तबारक का हुक्म है कि ये महीना मुबारक महीना फ़जीलत वाला महीना है, ये एक नेकी पर अल्लाह तबारक व तआला 70 दर्जे बढ़ाकर आपको सवाब देंगे। इसलिए जो है इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सदका फितरा ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस पर जो है आपको दुगना सवाब अजर अता फरमाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुख्तसर अंदाज में जो है जो साहिब निसाब हो उसको जो है ज़कात का देना जो है फ़र्ज़ है। वो जो है इस माह के अंदर अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उससे जो है आने वाले अजाब से बरी होगा। अगर ना देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा वईद कुरान मजीद में आया है कि उनके मालों को अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत जो है जहन्नम की आग में जलाएगा, तपाएगा और उसे जो उनके पीठों पर दागा जाएगा और उसी माल को उनके जो है गले में तोख डाल कर पहना जाएगा और कहेगा कि देखो ये माल जो तू दुनिया के अंदर रख कर अपने आप को मुतकब्बिर कराता था, ज़मीन पर अकड़ कर चलता था, यही माल तुझे आज जो है जहन्नम की आग में तोप कर तेरे लिए जो है तोख बना कर डाला जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं उन मालदारों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी अपने अपने मालों का ज़कात अदा करें ताकि आने वाले उस क़यामत के होलनाक मंजर के अजाब से बच जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़, तो मुख्तसर अंदाज में ज़कात के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। अब साहिब निसाब को जो है इसका जो है माल का ज़कात अदा करना है, किन किन पर वाजिब है वो तो आप जो है उलमाए कराम से समाअत फरमा चुके हैं। बहरहाल जो एक मुख्तसर अंदाज में ये आम तौर पर कहा जाता है कि इसके पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी हो, उनके लिए जो है माल का ज़कात देना जो है फ़र्ज़ है। और जो कारोबारी हजरात हैं इनके पास जो बचत रकम है, जो नफ़ा के अंदर बचत हो जाती है, अपने कारोबार भंडवाल छोड़कर जो है जो कैपिटल है उस कैपिटल के बाद जो है वो साल भर क्या कमाता है, वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के ऊपर उसका जो है ज़कात निकालना पड़ता है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, और दीगर जो अशियाजात है वो आप हजरात जो है उलमा इकराम से सुन चुके हैं। इंशाअल्लाह वक्त के तकादे को मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़कात पर जो है इतनी बात पर जो है बात को ख़त्म करता हूँ। जो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, दूसरा मसला जो है फ़ितरा है, सदक़ा फ़ितरा जो है जो हदीसों की किताब में आता है कि जान का सदक़ा। ऐसे तो जो है रोज़ाना जब बंदा बाहर निकलता है तो उसे जो है सदक़ा निकाल कर जो है बाहर जाना है कि आने वाली मुसीबतों को सदक़ा टालता है, ये हदीसों में आता है। और जो है ख़ास कर जो है माह रमज़ान के अंदर जो है सदक़ा फ़ितर का अदा करना आप पर वाजिब है। किन किन पर जो है वाजिब है, जो है आता है हदीसों के अंदर कि आज अगर चाँद दिखने से पहले, ईद का चाँद दिखने से एक दिन पहले भी अगर बच्चा पैदा हो जावे तो उसके नाम का भी जो है सदक़ा फ़ितरा देना उनके घर वालों पर वाजिब हो जाता है। हर एक के जानदार चीज़ पर यानी उम्मत मुसलमा के जो है जो ईमान वाला है वो जो है अपने घर के तमाम अफराद का सदक़ा फ़ितरा देना उस पर वाजिब हो जाता है। ऐसे तो आम तौर पर आज जो है माहौल माशरे के माहौल के मद्देनज़र और इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात के मद्देनज़र जो तय हुआ है वो जो है 2 kg या 2 किलोग्राम गेहूँ
جو ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے جو اشیاء جات ہیں ان کی قیمت کے اعتبار سے پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور اناج بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں خاص کر جو ہے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ہے کہ آج کا ماحول ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں پر اذیتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے کردار کو سامنے رکھ کر جو ہے غیر مسلمانوں پر جو اذیتیں دیا جا رہا ہے، حکومت کے جانب سے ہو یا تو چند ہندو تنظیموں کے جانب سے ہو، مسلمان آج پریشان حال نظر آ جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ ایک تو مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی کی وجہ، اتحاد نہ ہونے کی وجہ، دوسری وجہ گھروں کے اندر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ، تیسری وجہ ہم نے اللہ کے احکام کو سرے پشت ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی کرنے کی وجہ سے آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں گھس کر ان کو ان سنگیوں نے مار پیٹ کر نمازوں پر پابندی لگانے تک حد تک جو ہے یہ جو حالات آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں۔ افسوس در افسوس کہ آج مسلمان جو ہے در در کی ٹھوکر کھاتا پھر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہندوستان کے اندر یہ جو فسطائی حکومتیں مسلمان کو برباد کرنے پر تلی ہے، ایک جب جو ہے RSS کا منشا ہے کہ اس ہندوستان کو ایک قوم کا جو ہے نیشن بنائے جائے، یعنی ہندو راشٹر بنانے کی ان کی ترکیب جو ہے 50% کامیابی کی حد تک انہوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستو، سب سے پہلے مسلمانوں پر لنچنگ کی طرف سے مسلمانوں کے نوجوانوں کی موت کی گھاٹ اتارتے رہے۔ دوسرا جو ہے مسلمانوں پر جو ہے حجاب کا مسئلہ لا کر مسلمانوں کی شرعی پر پابندی لگانے کی جو ہے انہوں نے ناپاک حرکت کی، اس میں بھی انہوں نے ناکام ہوا۔ تیسرا جو ہے انہوں نے حلال اور جھٹکا کے نام پر مسلم شریعت پر اپنا قدم جمانے کی ناپاک کوشش کی، اس پر بھی انہوں نے ناکام ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمان کے پرسنل لا کے اندر مداخلت کی، اس پر بھی انہوں نے ناکامی حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی عوام الناس کے سامنے جانے کا الیکشن میں کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے جو کارکردگی کی تھی، نہ تو کوئی ہندوستان کے انسانوں کی طرفداری میں انسانوں کی فلاح بہبودی کے کام انہوں نے انجام دیے تھے، نہ کہ انسانوں کے اندر جو ہے اتحاد کو بڑھایا تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، انہوں نے صرف ہندو مسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے اب تک اپنی حکومت کو جمع کرتے آ رہے ہیں۔ آخر میں جب الیکشن کا ماحول سامنے آتا ہے تو انہوں نے مسجد مندر کا مسئلہ اٹھا کر مسلمان اور ہندوؤں میں تخافی ڈال کر اپنے ووٹ بٹورنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج جب جو ہے کرناٹک کے اندر الیکشن کا جو ہے صحرا ببل بچ چکا ہے تو انہوں نے ایک الیکشن سے 2 دن پہلے جو ہے انہوں نے جو ہے ایک مسئلہ اٹھایا، مسلمانوں کو جو ریزرویشن دیا گیا تھا 1995 کے اندر ویرپا موئیلی کے سرکار کے اندر بہت سارے سنگٹھنوں کے جو ہے رپورٹوں کے تحت مسلمانوں کو پسماندہ طبقات میں شامل کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو 2B کے گروپ کے اندر داخل کر کے جب مسلمانوں کی یہ مانگ تھی کہ مسلمانوں کو علمی میدان کے اندر 6% ریزرویشن دیا جائے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی ویرپا موئیلی سرکار کی انگریز کی سرکار نے مسلمانوں کو پسماندہ طبقات کے فہرست میں داخل فرما کر مسلمانوں کو 4% ریزرویشن دینے پر آمادہ ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے تعلیمی میدان میں 4% ریزرویشن چلا آ رہا تھا۔ مسلمان کے وہ غریب طلبہ جو میڈیکل کے اندر 4% ریزرویشن کے ذریعے سے کچھ سیٹیں حاصل کرتے تھے، انجینئرنگ کلاسوں کے اندر سیٹیں حاصل کیا کرتے تھے، میڈیکل انجینئرنگ کلاسوں کے اندر اور دیگر بڑے بڑے ڈگریوں کے اندر جو ہے مسلم نمائندے مسلم طلبہ داخلہ لیا کرتے تھے، لیکن آج اس پر بھی پانی پھیرنے کا کام اس فسطائی طاقت حکومت BJP حکومت نے کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہرے کیف مسلمان اس پر بھی صبر و تحمل کا جو ہے اظہار کرتے ہوئے کہیں جو ہے روڈوں پر نہ آتے ہوئے قانون کا سہارا لیتے ہوئے قانونی لڑائی لڑنے پر جو ہے آمادہ ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج جس ارادے سے اس سنگی RSS کا جو ارادہ تھا، انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، انہوں نے ایک تنظیم بنا کر ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ تر
ہندو لڑکوں کے ساتھ جو ہے ملاپ کر کے ان سے جو ہے ہندوازم کے اندر داخل کروا کر ان سے جو ہے میرج کروانے کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کے اندر جو ہے 30% کامیابی ان کو نظر آ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کی مثال میں تمہیں جو ہے ان چند ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر مسلم لڑکیوں کو؟ کیا مسلم لڑکیوں کو کمی ہے کہ مسلمان لڑکے نہیں ملتے؟ ان شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں ان گھرانوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہنے پر آمادہ ہو رہا ہوں کہ اللہ کے اس ہولناک عذاب سے بچو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شرم آنی چاہیے ان مسلم گھرانوں کو جو اپنے لڑکیوں کو کالج کے نام پر بھیجتے ہیں، ہاتھ میں اتنا لمبا موبائل دے کر بھیجتے ہیں۔ آج ان کی حالت کیا ہو رہی ہے، تھوڑا اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں اور آپ خود اس سے جو ہے ذہن نشین کر لیں۔ امرتا کالج ایسا نکالو، مسلم آئے ہوں مسلم ہے ہندو مسلم میں مسلم سن لو தம்பி இங்க பாருங்க அவங்க முஸ்லீம் தானே அவங்க சந்தோஷம் அவங்க பேரு முஸ்லீம் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரலாமா புரியல முஸ்லீம் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரலாமா சரிதான் வீடியோ முஸ்லீம் பொண்ணை கூட்டிட்டு வரலாமா என்ன இதுன்னா ப்ரோ இது லவ் பண்ணுறோம் அதை கூட இது பண்ணுறோம் ப்ரோ அது நாங்கள் லவ் பண்ணுங்க ப்ரோ புர்கா கைட்டு லவ் பண்ணுறோம் புர்கா கைட்டுட்டு சொல்லுங்கள் எதுக்கு புர்கா போட்டு பார்க்குறாங்க பார்க்குறவங்க சொல்லி பையன் இருக்கிறவங்க எது ஹிஜாப் போட்டுன்னு வராங்க கற்றுட்டு சொல்லுங்கள் கைட்டு சொல்லுங்கள் வயசுல பெரியவங்களா இருக்கீங்க எதே ஊர் நீங்க மூஞ்சில இருந்து கையடியா எதே ஊர் நீங்க எந்த ஊர் சொன்னாதானப்பா ஊர் பேர் சொல்ல பாகாயமா அந்த பொண்ணு எந்த ஊரு அந்த பொண்ணு எந்த ஊரு எந்த ஊருப்பா லட்சுமி தியேட்டரா முஸ்லீம் பொண்ணு தானே இந்து பொண்ணா கூட்டினு வரலாமா அது மாரியா வாங்க வெளியே டேஷன் ஐயோ இதே மாதிரி சொல்லி தான் ஒருத்தனை தேடி வருவான் அந்த கேப்ல தான் வேணாம் பரவாயில்லப்பா நீங்கள் எத்தனை டைம் வேணாலும் வாங்கப்பா தலைவரே எந்த ஊர் தலைவரே எந்த ஊர் நீங்கள் இவங்க உங்கள் ஊர்னா பள்ளிக்கூடம் உங்கள் பேர் வீடெல்லாம் எடுத்துன்னு கேட்டீங்க ஆஃப் பண்ணுங்க இருங்க அவங்க பேர் میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، دیکھ لیا آپ نے کس طرح سے بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے لڑکیاں بے دھڑک غیر ہندو لڑکوں کے ساتھ پارکوں کے اندر رنگ رنگیلیاں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے تو تم مسلمان ہو تو بڑی دلیری کے ساتھ کہتی ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، وہ ہندو ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہے ایسے گھرانوں پر جنہوں نے اپنے بچیوں کو کھلے عام سانڈ کی طرح چھوڑ کر مسلم معاشرے کے اندر اسلام کا نام بدنام کرنے پر تلے ہو۔ اگر تمہیں جو ہے غیروں کے ساتھ ہی بھیجنا چاہتے ہو تو برقعے کو حجاب کو نکال کر بھیجو، ننگا ناچ لو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام میں تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جاوے تو اس کے چہرے کو چھپاؤ، اس کے تمام جسم کے اعضاء کو چھپاؤ، حجاب کا مسئلہ، حجاب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اسے اپناؤ، ورنہ کھلے سانڈ کی طرح اپنے لڑکیوں کو بھیجو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب تم حجاب ڈال کر کسی ایک غیر ہندو لڑکے کے ساتھ رنگیلیاں لگانے کے لیے منانے کے لیے بھیج رہے ہو تو شرم سے ڈوب برو۔ اس روز کے اس ہولناک منظر کو سامنے لاؤ، روز قیامت تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے سوال کرے گا کہ تم نے
میرے حکام کو کس حد تک تم نے بجا لایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طرح تم نے تھامے رکھا تھا، اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو بند فرماتا ہے، لیکن یہ نفس کا شیاطین، یہ اللہ کے یہ نالائق بندے، یہ جو جنہوں نے اپنے بچیوں کو کھلے عام سانڈ کی طرح بھیجا ہے، یہ رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے، میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں دینداری نہ ہونے کی وجہ، ماں باپ کے اندر اللہ کے حکام، نبی کی سنت کی پیروی نہ ہونے کی وجہ گھرانہ مرتد ہوتا جا رہا ہے، پورا معاشرہ آج ان سے جو ہے بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں جو ان مالدار حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اپنی جھوٹی شان جتانے کے بجائے ان جیسے معاشرے کے اندر جو بد اخلاقیاں جو پیدا کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے اسلام کا کھلے عام مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے گھروں تک جائیں، ان کی جو ہے حالات پر جو ہے مظاہرہ کریں، ان کے اندر کیا کمی ہے، یا تو ان کے اندر روزی معاش کی کمی ہے، یا تو ان کے اندر دینی تعلیم کی کمی ہے، ان سے جو ہے وہاں جا کر تبصرہ کریں اور ان کو جو ہے اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کریں، اور ایسے واقعات ہونے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے اور پورے معاشرے کے اندر دینی فضاؤں کو عام کرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے نکل کر جا رہا ہے، 2 عشرے رحمت والا عشرہ اور مغفرت والا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ آج 21ویں شب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کا جو ہے اعتکاف کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام گناہوں سے بیٹھ کر مسجد کے اندر اپنے گناہوں کی تلافی کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح و بہبودی کے لیے دعا اللہ سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ سنت الکفایہ ہے جو ہے یہ اعتکاف، کسی نہ کسی شہر کا یا محلے کا ایک بندہ پورے محلے کے طرف سے مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی دنیائی معاملہ اس کے سامنے نہ ہو، بس اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے ماحول کے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، امت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوگی اور ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ ہمارا معاشرہ جب سدھرے گا تو ہمارا گھرانہ سدھرے گا، ہمارا گھرانہ سدھرے گا تو ہمارا معاشرہ سدھرے گا، ہمارا معاشرہ سدھرے گا تو ہمارا ملک سدھرے گا، اور مسلمانوں پر جو آفتیں آ رہی ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آفتیں اللہ کی ذات سے ٹل جائیں گے اور مسلمان سرخرو ہو کر اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر جو ہے سرخرو ہو جائے گا، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، مجھے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ ویڈیو طویل ہوتا جا رہا ہے، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے جو ہے حالات آنے سے خود آپ اپنے معاشرے کے اندر چہل پہل کر کے جو ہے ان لوگوں کی طرف جو ہے دینی تعلیم کو پہنچائیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر دینی تعلیم سیکھیں۔ یہ ایک واحد ذریعہ ہے، ایک واحد جو ہے راستہ ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل کر مستورات بھی نکل کر دین کو سیکھیں گے تو ایسے معاملات نہ آئیں گے۔ جو ہے اپنے آپ کو کوئی بندہ یا اپنے آپ کو اکیلا میں عبادت گار سمجھوں، 5 وقت کی نماز میں اکیلا پڑھ لوں، قرآن شریف کی تلاوت کر لوں گا اور مجھے کوئی سب لوگ مجھے متقی کہیں گے، اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے پورے محلے میں عذاب اتارے گا، یاد رکھو۔ لیکن اپنے آپ کو بھی جو ہے اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو، اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ سے دور ہے، ان بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ یہی کی واحد راستہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنے والا راستہ، دعوت والی محنت میں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے محلے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بچے ہوئے رمضان کے کچھ گنے چنے دن ہمیں اس کی تمام روزوں کو، تراویحوں کو اور جو ہے اس کے قرآن شریف کے پڑھنے کو، ذکر و اذکار کو کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ان مسائلوں میں نہ پڑھو کہ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ میرے بھائی، تو 20 رکعت پڑھ لے گا تو تجھے اجر ملے گا، 8 رکعت پڑھ لے گا تو تجھے جو ہے اس کا جو ہے کم ثواب ملے گا۔ اس کی صحیح دلیلیں علماء اکرام سے آپ سماعت فرمائیں۔ لیکن ایک حدیث آپ کو بتاتے ہوئے میں چل پڑتا آگے اس ویڈیو کو ختم کرنے کی
कोशिश करता हूँ कि जो 8 रकात पर मुश्तमिल जो हज़रत 1888 हदीस नंबर सही बुखारी जिल्द नंबर 2 के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो मरवी है, उस हदीस को लोगों के सामने रखते हैं। वो जो हदीस है एक्चुअली जो है क़यामुल लैल के ताल्लुक़ से, यानी तहज्जुद के ताल्लुक़ से, इमाम बुखारी साहिब ने उसके अंदर तहज्जुद का लफ्ज़ भी जो है लिखा हुआ है, वो तहज्जुद के ताल्लुक़ से, ना कि 8 रकात तरावी के ताल्लुक़ से। 20 रकात तरावी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा 3 दिन अदा फरमाए, उसके कई सारे अहादीसें आप उलमा इकराम से समाअत फरमाए। मौका है था तो मैं पूरे तमाम अहादीस आपके सामने रखने की कोशिश करता, लेकिन अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो है कोई हुज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको जो इल्म दिया है उसके तहत आप 20 भी पढ़ लें या 8 भी पढ़ लें, बस अल्लाह से दुआ करेंगे हमारा माशरा सही हो जाए, हमारा घराना सही हो जाए, हमारे घर के अंदर दीनदारी आ जाए और सारी उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफार्म पर फ़िरक़ों को जो है छोड़कर उम्मत मोहम्मदिया के झंडे तले आकर एक होकर अपने मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह अस्सलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ जो है आप रमज़ान मुबारक के तमाम अशरों में भी पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है इसका अजर अता फरमाएगा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो हमारे तमाम गुनाह माफ़ होते जाएंगे। जहन्नम से खुलासी की दुआ है, जन्नत की तलब है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये माह मुबारक का महीना आइंदा साल हम सबको नसीब फरमाए और बचे हुए तमाम रमज़ान के रोज़े हटने की, तरावीह पढ़ने की, कुरान शरीफ पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आखिर में आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल मोमिन की पुकार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में समाअत फरमाते हुए अपने ख़ैश अक़ारिब में शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।